سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت خطے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلویز کی کمرشل صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کے زمینی حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار جھڑپوں کو روکنے کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے وفد نے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے علاوہ خطے کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اہم فیصلوں میں پیپلز پارٹی نے حکومت کا ہر قدم پر ساتھ دیا جس پر اس کے مشکور ہیں۔ پیپلز پارٹی کے وفد میں سینیٹر شہری رحمان، راجہ پرویز اشرف، سید نوید قمر اور اعجاز جاکرانی شامل تھے۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وفاقی وزراء احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ آج سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے گزشتہ 3 دنوں کے دوران مختلف ممالک کے اپنے ہم منصبوں کے ساتھ رابطوں پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ان کا مقصد فریقوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی میز پر آنے پر آمادہ کرنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایران پر اچانک حملے پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ گزشتہ سال جون کی طرز پر دوبارہ کیا گیا ہے۔ ایران کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان نے فوری طور پر پڑوسی ملک پر حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ تنازع کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے ایران کے حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسحاق ڈار نے ایوان کو بتایا کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کے پارلیمانی رہنماؤں اور اپوزیشن رہنماؤں کو کل دن 11:30 بجے ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بریفنگ میں افغانستان کا مسئلہ بھی زیر بحث آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مشکل وقت ہے کیونکہ خطے میں تصادم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایوان کو ایران سے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے کیے گئے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے طلبہ سمیت 792 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا جا چکا ہے۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلویز کی کمرشل صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اصلاحات نافذ کی جا رہی ہیں۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا ہے کہ کراچی تا روہڑی سیکشن 480 کلومیٹر کے نئے ٹریک کا سنگ بنیاد اس سال جولائی میں رکھا جائے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو مالی طور پر پائیدار ادارے میں تبدیل کرنے کے لیے مال بردار آپریشن کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ پاکستان ریلوے نے مزید 10 مسافر ٹرینیں بھی متعارف کرائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال میں مسافروں کے شعبے سے 49 ارب روپے کی آمدن ہوئی۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی جناب منصب علی خان کھرل نے ایوان کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے پیشہ ور بھکاریوں اور ان کے ہینڈلرز کے سدباب کے لیے بھیک کے خاتمے کی مہم شروع کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریفک سگنلز، بازاروں اور دیگر عوامی مقامات پر بھکاریوں کی نگرانی اور ان کے خلاف کارروائی کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 1 سال کے دوران 4270 بھکاریوں کے گرفتار کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مختلف مقامات پر افغان طالبان کے زمینی حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے اپنے ایکس ہینڈل پر آپریشن غزوہ للحق کی تازہ پیش رفت سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان نے شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن کے اضلاع میں 16 مقامات پر زمینی حملے کیے، جبکہ 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائر ریڈ کی کارروائیاں کی گئیں۔
انہوں نے کہا کہ تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان کے 27 کارندے ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ مادر وطن کا دفاع کرتے ہوئے FCC بلوچستان نارتھ کا ایک جوان شہید جبکہ 5 جوان زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں ایک مقام پر زمینی حملے کی کوشش کی گئی جبکہ 12 مقامات پر فائر ریڈ کیا گیا جنہیں بغیر کسی جانی نقصان کے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں رات بھر جاری کارروائیوں کے دوران افغان طالبان کے 40 کارندے ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اعلیٰ پاکستانی سیکیورٹی اہلکار نے کہا ہے کہ آپریشن غزوہ الحق اس وقت تک جاری رہے گا جب تک افغان طالبان رجیم پاکستان کو یہ یقین دہانی نہیں کراتی کہ وہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو سہولت فراہم کرنا بند کر دے گی۔ ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا دہشت گرد گروپوں کے ساتھ جو ان کی سرزمین سے سرگرم ہیں۔ اہلکار نے کہا کہ افغان طالبان رجیم پس پردہ سرپرست کے طور پر کئی دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہی ہے جو علاقائی امن کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار جھڑپوں کو روکنے کے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجارک نے نیو یارک میں ایک بریفنگ میں کہا ہے کہ موجودہ تنازع کی وجہ سے سرحدی علاقے میں نقل و حرکت پر پابندیوں نے زیادہ متاثرہ علاقوں میں زندگی بچانے اور دیگر امداد پہنچانے کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر سرگرم اداروں اور ان کے شراکت داروں کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے متاثرہ علاقوں میں اپنی سرگرمیاں روک دی ہیں اور تقریباً 1,60,000 افراد خوراک کی تقسیم کی معطلی سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ لڑائی سے متاثر ہونے والے کئی صوبوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ حکومت ہر بچے کے لیے تعلیمی سہولیات یقینی بنانے کی غرض سے کوشاں ہے۔ اسکول سے باہر بچوں کے لیے کوئی بچہ پیچھے نہ رہے مہم کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے والدین، اساتذہ اور معاشرے کے اراکین پر زور دیا کہ وہ اس اقدام کی بھرپور حمایت اور اس کو اس انداز میں فروغ دیں کہ اس کا پیغام پورے ملک میں پہنچے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر ذیشان ملک نے لاہور میں مستحق خاندانوں میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ذیشان ملک نے کہا کہ عملی کارکردگی پاکستان مسلم لیگ نون کی پہچان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوامی فلاح و بہبود صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی حکام نے ایران میں امریکی اور اسرائیلی حملے میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت پر زبردست احتجاجی مظاہروں کے پیش نظر مسلسل دوسرے روز بھی سخت پابندیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سری نگر شہر میں ہر قسم کی گاڑیوں کی نقل و حرکت پر پابندی ہے جہاں بڑے چوراہوں اور بازاروں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ اس دوران مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں مظاہرین و فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر استاد فتح علی قوال کی برسی کے سلسلے میں موسیقی کا فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد ممتاز گلوکار ڈاکٹر امجد پرویز کی برسی کے حوالے سے ایک اور پروگرام نشر کیا جائے گا۔ ICC T20 عالمی کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک رہنے کی توقع ہے، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت موسم سرد رہے گا۔ شمالی علاقہ جات میں شام اور رات کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ میدانی علاقوں میں دن کا دوران درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور لاہور 30 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 33، پشاور 29، کوئٹہ 22، گلگت اور مری 21، مظفر آباد 27، جبکہ سری نگر 16، جموں 28 اور لیہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ایک وفد نے آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال سمیت خطے کے حالات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ سینٹ کو آج بتایا گیا کہ پاکستان ریلویز کی کمرشل صلاحیت کو بڑھانے کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں افغان طالبان کے زمینی حملوں کو مؤثر طریقے سے پسپا کرتے ہوئے افغان طالبان کے 67 کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
اقوام متحدہ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد پار جھڑپوں کو روکنے کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا ہے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کا پہلا سیمی فائنل کل کولکتہ میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔